صفحہ نمبر، ڈاکٹر صاحب صفحہ نمبر بتائیے گا، میں بھول گیا آج. 249. جی ٹھیک ہو گیا جی. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور اور صفحہ نمبر ہے 249، 249. ہم سفر کے بارے میں احکامات پڑھ رہے تھے اور ہم نے کچھ صورتیں وغیرہ تو پڑھ لی تھیں کہ کن صورتوں میں سفر شمار ہوتا ہے، کن صورتوں میں نہیں ہوتا، اور سفر میں کہاں سے نکلنا، آبادی سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. اسٹیشن یا ایئرپورٹ پہنچ کر قصر نہیں شروع کرتے، جبکہ اسٹیشن یا ایئرپورٹ آبادی کے اندر ہو. ہاں آبادی سے بالکل باہر ہو تو پھر وہاں سے بھی قصر شروع ہو جاتا ہے. آگے ہے 3 منزل سے کیا مراد ہے. 3 منزل کا لفظ ذکر ہوا تو 3 منزل سے کیا مراد ہے. 3 منزل یہ ہے کہ اکثر پیدل چلنے والے درمیانی چال سے عادت کے مطابق آرام کرتے ہوئے وہاں 3 روز میں پہنچا کرتے ہیں. ہمارے علاقوں میں کہ دریا اور پہاڑ میں چلنا نہیں پڑتا، میدانی علاقے ہیں. اس کا تخمینہ 48 انگریزی میل ہے. انگریزی میل، کلومیٹر نہیں. اگر پہاڑی راستہ ہو تو وہاں کی چال کے 3 دن کا اعتبار ہوگا. یہ پیدل چلنے والے کا اعتبار کیا گیا کہ رک رک کر پیدل چلنے والا جو چلتا ہے تو وہ یوں کہہ لیجئے کہ 48 انگریزی میل چلتا ہے. اگر کیا کہتے ہیں پہاڑی راستہ ہو تو وہاں کی چال کے 3 دن کا اعتبار ہوگا. پہاڑوں میں فاصلہ کم طے ہوتا ہے، چڑھنا مشکل ہوتا ہے تو فاصلہ کم طے ہوتا ہے. اسی طرح اگر دریائی راستہ ہو تو 3 دن کشتی کی چال سے ایسی حالت میں معتبر ہے کہ ہوا اعتدال کے ساتھ چلتی ہو، نہ بہت تیز ہو اور نہ ساکن یعنی رکی ہوئی ہو. وہ جو بادبانی کشتیاں پہلے چلتی تھیں چپوؤں کے بغیر یا چپو والی بھی ہو، تو ایک نارمل ہوا سے جو کشتی چلتی ہے، اگر ہم نے چلنا ہے، ہوا تیز ہے، ہوا کے مخالف سمت میں ہم چلیں گے تو چپو چلا چلا کے تھک جائیں گے اور فاصلہ بہت کم ہوگا. یا اگر ہم چلیں گے تو جس رخ پہ چل رہے ہیں ہوا بھی اسی رخ پر ہے تو وہ ہمیں کہیں کی کہیں لے جائے گی ہماری کشتی کو، تو وہ والی اعتبار بھی نہیں ہے. بالکل ہوا بند ہو اس کا بھی اعتبار، وہ بند ہو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. ایک مناسب رفتار سے جو بادبانی کپڑے والی کشتیاں جو ہوتی تھیں وہ چلتی تھیں ان کا اعتبار کرتے ہیں. مسئلہ اگر کوئی جگہ اتنی دور ہے کہ اونٹ اور آدمی کی چال کے اعتبار سے تو 3 منزل ہے، لیکن تیز تانگا اور تیز بیل گاڑی پر سوار ہے اس لیے 2 دن ہی میں پہنچ جائے گا. یا کار، ریل یا ہوائی جہاز میں سوار ہو کہ ذرا سی دیر میں پہنچ جائے گا، تب بھی شریعت کی روح سے وہ مسافر ہوگا. ہم نے اعتبار کرنا ہے یعنی پیدل کی مسافت کا، تو پیدل کی مسافت 48 میل آئی. 48 میل کو جب ہم کلومیٹر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو 76.8 کلومیٹر بنتے ہیں. تقریباً کہہ لیجئے 77 کلومیٹر کے قریب بن گئے، 77 کلومیٹر ہو گئے. تو یہ 77 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے کہ جو عام آدمی پیدل چلے، رکتا ہوا جائے، رات کو آرام بھی کرے گا. ایک تو یہ نا کہ مسلسل چلتا ہی چلا جائے، وہ تو پھر کافی آگے جا سکتا ہے 3 دنوں کے اندر، لیکن رکتا ہوا آرام آرام سے ٹھہرتا ہوا چلے تو نارمل اعتدال کی حالت میں وہ 78 کلومیٹر کے قریب یا 77 کلومیٹر کے قریب وہ پار کرتا ہے 3 دنوں میں. آگے ہے سفر میں نماز کا حکم. مسئلہ جو کوئی شخص شریعت کی روح سے مسافر ہو وہ ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نماز 2 رکعتیں پڑھے. اور سفر میں سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے سوا اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے، اس چھوڑ دینے سے کچھ گناہ نہ ہوگا. اور اگر کچھ جلدی نہ ہو اور نہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جانے کا ڈر ہو تو افضل یہ ہے کہ ان سنتوں کو نہ چھوڑے اور سنتیں سفر میں پوری پوری پڑھے. ان میں کمی نہیں ہوتی، صرف فرض کم ہوتے ہیں. ہاں باقی یہ کہ جو سنت مؤکدہ ہیں ان میں افضلیت تو یہی ہے کہ نہ چھوڑو، لیکن اگر ٹائم شارٹ ہے، پیچھے رہ جانے کا ڈر ہے، جیسے سنتیں پڑھنے میں لگے تو ٹرین نکل جائے گی، ہم نیچے نماز پڑھ رہے ہیں یا بس نکل جائے گی،
تو ایسی صورت میں پھر چھوڑ بھی سکتے ہیں. مسئلہ فجر مغرب اور وتر کی نماز میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، جیسا ہمیشہ پڑھتا رہا ویسے ہی پڑھے کہ وہ خود ہی شارٹ ہوتی ہیں. مسئلہ ظہر عصر اور عشاء کے فرض 2 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھے. جان بوجھ کر پوری 4 رکعتیں پڑھنا گناہ ہے اور قاعدے کی روح سے نماز کا اعادہ کرنا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے قرار ہی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعتیں قرار دے دی ہیں، تو ہم اگر دوبارہ سے 4 رکعت جان بوجھ کر پڑھیں گے تو گناہ بھی ہوگا، اور ہمیں قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہمیں نماز کا اعادہ بھی کرنا پڑے گا، وہ دہرانی پڑیں گی. مسئلہ اگر بھولے سے 4 رکعتیں پڑھی گئیں، اگر بھولے سے پڑھ لی، کسی آدمی کو یعنی نہیں پتا تھا کہ میں مسافر بن گیا ہوں یا مسافر بن رہا ہوں، یا اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں تو یہاں پہ اسلام آباد آیا ہوں، یہاں تو میں مسافر ہوں، تو اس نے اگر دوسری رکعت پڑھ کر بیٹھ کر اتحیات پڑھی ہے، تب تو 2 رکعتیں فرض ہو جائیں گی اور 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی. یعنی 2 رکعتوں کے بعد اس نے اتحیات پڑھی ہے، اس کو غلطی نہیں لگی تھی 2 رکعت کے بعد، تو ٹھیک ہے، اس کی نماز ہو گئی. 2 رکعت اس کے فرض ہو گئے اور 2 رکعت نفل شمار ہوں گی، اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اس کو یاد آ گیا 2 رکعتیں مزید پڑھنے کے بعد، یعنی کہہ لیجئے کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ او میں تو مسافر ہوں، میں نے تو صرف 2 پڑھنی تھی. تو جب اتحیات بیچ میں بیٹھ کے پڑھ چکا ہے تو اب وہ سجدہ سہو ضرور کر لے، اور اگر 2 رکعت پر نہ بیٹھا ہو تو پھر 4 رکعتیں نفل شمار ہوں گی، فرض پھر سے پڑھنے پڑیں گے. مسئلہ مسافر نے سفر میں قصر کے بجائے سہو سے غلطی سے ظہر عصر عشاء میں پوری 4 رکعتوں کی نیت کر لی، اور نماز شروع کر کے خیال آ گیا تو نماز ہی میں دل سے تصحیح نیت کر لے، اپنی نیت کو نماز کے اندر ہی صحیح کر لے. 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے. نماز توڑ کر نئے سرے سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیت 4 کی ہے، لیکن 4 رکعت تو پڑھنی نہیں ہے مسافر نے، تو وہ نماز کے اندر ہی اس کو یاد آ گیا کہ یہ تو میں نے غلط نیت کر لی، تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی نیت نماز کے اندر ہی درست کر لے اور 2 رکعت کے بعد سلام بھی پھیر دے. آگے ہیں اقامت کے مسائل. جی جی وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ. اور وہ گھر آ کر جیسی نماز قضا ہوتی ہے نا، بعد میں ویسے ہی پڑھی جاتی ہے. اگر سفر میں قضا ہوئی ہے تو گھر آ کر بھی ہم قصر ہی پڑھیں گے، اس کو 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے. اور اگر ہمارے گھر کے اندر اپنے مقام پر قضا ہوئی بھی ہے تو ہم جب سفر کے اندر پہنچیں گے، وہاں پہ پڑھنا چاہ رہے ہیں قضا نمازیں گزشتہ، تو وہاں پر ہم پوری ہی پڑھیں گے کہ اپنے گھر والی نماز قضا ہوئی بھی پڑھنی ہے نا. جی آگے ہے مسئلہ اقامت کے مسائل. یہ جی 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 اسی کی تفصیل آنی شروع ہو گئی ہے. ہم اس کو پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اقامت کے مسائل. اقامت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سفر کے یعنی آپ فاصلے سے نکلے ہیں، آپ اپنے شہر میں نہیں رہ رہے، جا دوسری جگہ رہے ہیں اور وہاں ٹھہرنا ہے آپ کو. اقامت کا مطلب یہ ہو گیا ٹھہرنا ہے آپ کو. تو پھر کتنے دن وہاں پر ٹھہریں گے کہ نماز پوری پڑھیں، اور کتنے دن ٹھہریں گے کہ نماز پوری نہیں پڑھنی ہے آپ کو. تو کیا تفصیل ہوگی، اس کی تفصیل کو ہم شروع کر رہے ہیں. یعنی مسافر کے لیے مقیم ہونے اور پوری نماز پڑھنے کی 5 شرطیں ہیں. مسافر کے لیے مقیم ہونے اور پوری نماز پڑھنے کے لیے 5 شرطیں ہیں. اپنے شہر میں نہیں ہے مسافر، ہے دوسرے شہر میں، اور وہاں پر وہ نیت کر رہا ہے اقامت کی، ٹھہرنے کی. تو وہاں پر 5 شرطیں ہیں. نمبر 1، اقامت کی نیت کرنا، ٹھہرنے کی نیت کرنا کہ میں نے ابھی یہاں پر ٹھہرنا ہے. اور پھر نمبر 2، ایک ہی مقام پر برابر 15 دن یا زائد ٹھہرنے کی نیت کرنا. ایک ہی مقام پر برابر 15 دن یا زائد ٹھہرنے کی نیت کرنا کہ میں نے یہیں رہنا ہے. نمبر 3، اب جی نہیں، شہر کی بات ہو رہی ہے، مسجد کی بات نہیں ہو رہی، شہر کی بات ہو رہی ہے. بستی، گاؤں، شہر جو بھی ہے، تو وہاں پر ہی ٹھہرنے کی نیت کرنا. نمبر 3، اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، کسی کا تابع نہ ہو. اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، کسی کا تابع نہ ہو. تو جب تابع نہیں ہوگا تو یعنی تابع ہوگا تو پھر تابع نے دوسرے سے پوچھنا ہے
کہ آپ بتائیں کہ کیا پروگرام ہے. جیسے ملازم ہو گیا, بچے ہو گئے, باپ کے تابع ہیں تو باپ کے ساتھ باپ جتنے دن ٹھہرے گا وہ بھی ٹھہریں گے, باپ نے جلدی آنا تو وہ بھی آ جائیں گے. نمبر 4, چلنا موقوف کر دے. یعنی یہ نہیں کہ یہاں پر ہم ٹھہر رہے ہیں, اسلام آباد میں ٹھہرنے کی نیت ہے اور آگے بھی جا رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, آگے اور شہروں میں آگے سیر کے لیے جا رہے ہیں, تو خالی دل میں نیت کرنے سے نہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں ٹھہرنا ہے, بلکہ آگے بھی نہ جائیں, پھر ہم اسلام آباد میں قیام بھی, اسٹے بھی شروع کر دیں, یہ بھی ضروری ہے. جہاں ٹھہرنے کی نیت ہو وہ جگہ ٹھہرنے کے لائق ہو, یعنی شہر یا بستی ہو. اگر جنگل, دریا یا غیر آباد جزیرے میں ٹھہرنے کی نیت کی ہو تو صحیح نہیں ہوتا. ہم کسی جگہ پہ گئے ہیں, وہ کہہ لیں جنگل ہے, خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے, تو وہاں پہ کوئی بستی تو ہے نہیں, اوپر پہاڑ پر یعنی خوبصورت ایک پوائنٹ کہہ لیں ہے, تو بستی نہیں ہے, پوائنٹ ہے, تو وہاں پر اگر ہم ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو یہ ٹھہرنے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا, کسی بستی میں ٹھہرنے کی نیت ہو. مسئلہ, اگر راستے میں کہیں ٹھہر گیا تو اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ برابر مسافر رہے گا. 15 دن ٹھہرنے کا اعتبار کرتے ہیں اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو برابر مسافر رہے گا. 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھتا رہے گا. اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے تو اب وہ مسافر نہیں رہا. پھر اگر نیت بدل گئی اور 15 دن سے پہلے چلے جانے کا ارادہ ہو گیا تب بھی مسافر نہ بنے گا. ہوا ایسے کہ ایک آدمی نے پہلے جانا تھا کسی کام سے, تو وہ جا رہا تھا, اس نے پہلے اسلام آباد جانا تھا, پھر کہہ لیں پشاور جانا تھا, مختلف اس کا یعنی کاروباری نوعیت یا کسی بھی کام سے اس طرح سے جانا تھا. تو اس کا اسلام آباد پہنچا تو ارادہ یہ تھا کہ ایک آدھ دن میں ہی چلا جاؤں گا یا 5-6 دنوں میں چلا جاؤں گا, 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے. تو جب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی, لاہور سے گیا اسلام آباد, تو مسافروں والی نماز ہی پڑھتا رہے گا. پھر کام کی نوعیت ایسی پیش آئی کہ اس کو لگا کہ میں تو اب 15 دن ٹھہروں تبھی میرا کام چلے گا, یہاں پہ مجھے 15 دن ٹھہرنا پڑے گا, اس کے بعد پھر میں اب آگے جاؤں گا, پشاور میں بعد میں جاؤں گا. تو جب 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی اسلام آباد میں, تو اب مقیم والی نماز شروع ہو جائے گی, اب مسافروں والی نماز ختم ہو جائے گی. اس نے ظہر کی نماز مثلا پڑھی ہے, مسافر والی نیت نہیں کی تھی, اس کو یہ تھا کہ میرا کام ہو جائے گا, میں چلا جاؤں گا, 4-5 دن کے اندر ہی چلے جانا ہے میں نے. لیکن ظہر کی نماز کے بعد جب وہ اپنے کام کاج میں مصروف تھا تو اسے خیال ہوا کہ ایسے کام چلنے والا نہیں ہے, مجھے ٹھہرنا پڑے گا, پھر ہی کام بنے گا یہاں پر. تو اس نے 15 دن کی نیت کر لی, اور پھر 2 دن کے بعد کام کہہ لیجیے جلدی حل ہو گیا. اب اس نے سوچا کہ میں 1 دن اور یہاں پہ گزارتا ہوں, پھر میں نکل جاؤں گا. تو ابھی 15 دن پورے ہی نہیں ہو رہے. 15 دن سے پہلے وہ آیا تھا, مسافر تھا, نیت کر کے اس نے مسافروں والی نماز ہی پڑھتا رہا, پھر بعد میں مقیم ہونے کی نیت کر لی. تو اب اس کے بعد دوبارہ 2 دن کے اندر کام ہو گیا, اب جانے کا ارادہ ہے واپس. تو اب 1 دن اور جو ٹھہرنا ہے, سیر کے لیے ٹھہرنا ہے یہاں پر, تو یہاں پر ٹھہرنے سے نماز اب پوری ہی پڑھتا رہے گا. دوبارہ نیت تبدیل ہونے سے محض مسافر نہیں بنے گا, اب سفر شروع کرے گا تو پھر مسافر بنے گا. اب محض خالی نیت کافی نہیں ہوگی, نمازیں پوری پڑے گا. پھر جب یہاں سے چلے گا تو اگر یہاں سے وہ جگہ 3 منزل یعنی 48 میل یا 76.7 کلومیٹر جگہ بنتی ہے, تو پھر جہاں جانا تو پھر مسافر ہوگا, اور جو اس سے کم ہو تو مسافر بھی نہیں بنے گا. مسئلہ, راستے میں کئی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے, 10 دن یہاں 5 دن وہاں, لیکن پورے 15 دن ٹھہرنے کا کہیں ارادہ نہیں, تب بھی مسافر رہے گا. یہاں اور وہاں سے مراد یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, بستی, آبادی یعنی شہر, کہ ایک ہی شہر میں اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو اس کے مختلف محلوں میں مختلف بس یعنی کہہ لیجیے مسجدوں میں ٹھہرنے سے مسافر کا مسافر نہیں رہے گا, بلکہ وہ مقیم ہی رہے گا. مراد ہے علیحدہ علیحدہ بستیوں میں, کہ ایک اس بستی میں اور پھر ساتھ والی بستی میں, علیحدہ شہر میں یا علیحدہ قصبے میں ہم نے جانا ہے, تو ان مختلف نیتوں کی وجہ سے وہ مسافر ہی رہے گا. مسئلہ, کوئی شخص 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے مگر 2 مقاموں میں, وہ کہتا ہے میں یہ 2 جگہ ہے نا, میں یہاں پر 15 دن رہوں گا, تو مگر 2 مقاموں میں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ان 2 مقاموں میں فاصلہ کتنا ہے. اگر ان 2 مقاموں میں اس قدر فاصلہ ہو کہ ایک مقام کی اذان کی آواز لاؤڈ سپیکر کے بغیر
لاؤڈ اسپیکر کے بغیر ایک مقام کی اذان کی آواز دوسرے مقام پر نہ جا سکتی ہو تو اس صورت میں وہ مسافر ہی شمار ہوگا. اس نے نیت تو کر لی کہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے, نظر بھی آ رہے ہیں, گھر نظر آ رہے ہیں, جیسے دیہاتوں میں ہو جاتا ہے کہ قریب قریب گھر بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان میں کھیت ہیں, فاصلہ ہے, تو ایک مقام کی اذان کی آواز دوسرے مقام میں نہیں آتی بغیر لاؤڈ اسپیکر کی آواز, تو یہ دو علیحدہ علیحدہ بستیاں شمار ہوں گی. ان دو بستیوں میں ٹھہرنے کی اگر وہ نیت بھی کر لے تب بھی وہ مسافر ہی ہوگا. یہ بیچ میں مگر فاصلہ جو ہے نا وہ کھیتوں والا, دوسرا نہیں کہ ایک مسلسل آبادی ہوتی ہے جیسے شہر ہوتا ہے اس کا فاصلہ نہیں ہے. فاصلہ یہ ہونا چاہیے جو کھیت ہوں, یعنی یہ بالکل علیحدہ سیپریٹ آبادی شمار ہوتی ہے, یہ علیحدہ آبادی شمار ہوتی ہے, وہ والا. اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہو, مثلا 10 روز لاہور میں رہنے کا ارادہ ہو اور 5 روز رائے ونڈ میں, جب تک کہ رائے ونڈ لاہور سے رہتا ہے تب تک کی بات ہو رہی ہے, تو جو لاہور سے 25 میل کے فاصلے پر ہے تو اس صورت میں وہ بطریق اولا مسافر ہی شمار ہوگا. پھر تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے نا. اب یہ اگر فاصلہ اتنا تھوڑا ہے جہاں پہ ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ آبادی ایک تو نہیں ہے, تو وہاں کی کا یہ ہمیں ضابطہ بتایا گیا کہ اذان دے کے دیکھ لے, اذان دیں گے, آواز سے اذان دی جاتی ہے تو پتہ لگ جائے گا, یا اذان جب دی جا رہی ہے اس وقت اسپیکر بند کر کے دیکھ لیں ایک مقام کی دوسرے مقام پہ اذان آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, نہیں آ رہی تو مسافر ہی رہیں گے دونوں جگہ پہ نیت کرنے کے باوجود اقامت کی. اور اگر کیا کہتے ہیں آ رہی ہے تو پھر ایک ہی آبادی شمار ہوگی. اور ٹھیک ہے تم اب وہاں رہو یہاں رہو, 15 دن جب پورے رہنے کی نیت کر لی ہے تو تم مسافر نہیں ہو بلکہ مقیم ہو, یہاں پر نماز پوری پڑھیں گے. اگر اوپر والے مسئلے میں ایک مقام سے اس قدر قریب ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جا سکتی ہے تو وہ دونوں مقام پھر ایک سمجھے جائیں گے اور ان دونوں میں 15 دن ٹھہرنے کے ارادے سے مقیم سمجھا جائے گا. یہ مسئلہ جماعت والوں کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ تر یہ مسئلہ پیش آتا ہے. مسئلہ اگر اوپر والے مسئلے میں یعنی جب دو مقاموں میں ٹھہرنے کی نیت کی ہے, علیحدہ علیحدہ مقاموں میں, رات کو ایک ہی مقام پر رہنے کی نیت کر لے, رات کو ایک ہی مقام میں رہنے کی نیت کر لے اور دن کو دوسرے مقام میں رہنے کی نیت کر لے, تو بشرطے کہ وہ 48 میل سے کم فاصلے پر ہو تو جس مقام میں رات کو ٹھہرنے کی نیت کی ہے وہ مقام اس کا وطن اقامت ہو جائے گا, وہاں اس کو قصر کی اجازت نہ ہوگی. مثلا کوئی مسافر لاہور میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے لیکن اس طرح سے کہ رات تو لاہور میں گزارتا ہے اور دن میں رائے ونڈ چلا جاتا ہے, دن میں رائے ونڈ چلا جاتا ہے تو وطن اقامت ہونے کی وجہ سے لاہور میں پوری نماز پڑھے گا اور رائے ونڈ میں بھی پوری نماز پڑھے گا, کیونکہ وہ لاہور سے صرف 25 میل کے فاصلے پر ہے جو 48 میل سے کم ہے. ہاں اگر لاہور سے یوں کہہ لیجئے گجرانوالا یا اور کوئی ایسی آبادی آپ سمجھ فرض کر لیجئے کہ جو یعنی 77.7 کلومیٹر سے زیادہ ہے یا 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے, تو وہاں پر پھر لاہور میں یعنی کیا کہتے ہیں پوری نماز پڑھے گا, اور یعنی جو دوسرے شہر گجرات وغیرہ میں جا رہا ہے لاہور سے تو وہاں پر پھر مسافروں والی نماز پڑھے گا, دن دن میں بھی مسافروں والی پڑھے گا. مسئلہ 3 منزل چل کر کہیں پہنچا, اگر وہ اپنا شہر ہے تو مسافر نہیں رہا چاہے کم رہے یا زیادہ. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کہیں سے آ رہا ہے اور اپنے شہر سے گزر ہو رہا ہے, اپنے شہر سے صرف گزرتے ہوئے جانا ہے, تو چاہے کم رہے یا زیادہ جو مرضی ہو جائے اپنے شہر کے اندر پہنچ کے آدمی مسافر نہیں ہوتا. اگر 15 دن کی ٹھہرنے کی نیت ہو تب بھی مسافر نہیں ہے, 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تب بھی مسافر نہیں ہے, نمازیں پوری پڑھے. اور اگر اپنا شہر نہیں ہے اور نہ یہاں پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں پہنچ کر بھی مسافر ہی رہے گا. یعنی 77 کلومیٹر کا فاصلہ ہو گیا نا جب, تو وہاں پر پھر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو مسافر وہ مقیم بنے گا, اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ مسافر ہی رہے گا اور قصر نماز پڑھتا رہے گا. مسئلہ مسلمانوں کا لشکر اگر جنگل میں پڑاؤ کرے اور خیمے لگانے اور 15 دن یا زائد ٹھہرنے کی نیت کرے تو مقیم نہ ہوں گے. مسلمانوں کا لشکر ہے, اگر وہاں پہ حکومت کی طرف سے کہا بھی جائے کہ یہاں پہ 15 دن رہو, جنگل میں جا کے خیمے لگا کے رہ رہے ہیں, تو 15 دن کے لیے یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت بھی کریں تب بھی مقیم نہیں ہوں گے. مسئلہ جن لوگوں کی بود و باش ہمیشہ جنگلوں اور ویرانوں میں ہو
وہ جہاں رہتے ہیں وہیں مقیم ہے. یعنی ایسے ہوتے ہیں نا یہ بکریاں چرانے والے یا ایسے جنگل کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے قبیلے کا قبیلہ پورا سفر میں ہی رہتا ہے ہمیشہ. ادھر رہ گئے ادھر رہ گئے ادھر رہ گئے. ان کے اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا. اور ان کے یعنی جنگلوں میں رہنے والے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آبادیوں میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ان کا کہیں پہ بھی کوئی گھر نہیں ہوتا. ان کی کہہ لیجئے ان کے گدا گاڑی وغیرہ یا ایسی چیزیں وہی ان کا گھر ہے کل. تو وہ جس علاقے میں پہنچ جائے وہاں پر وہ مقیم ہے. وہ اگرچہ اپنی جائے قیام کو کچھ کچھ فاصلے پر بدلتے رہتے ہوں لیکن جب وہ اپنی جائے قیام سے ایک ساتھ مسافت سفر پر جانے کی نیت کریں تو وہ مسافر ہو جائیں گے. اور کسی ایسی جگہ 15 دن یا زائد ٹھہرنے کی نیت سے مقیم ہو جائیں گے جہاں کم از کم 15 دن کے لیے پانی اور گھاس دستیاب ہو. تو جو لوگ یعنی رہنے کے عادی ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہیں ٹھہریں گے چند دن رہنے, تو وہ مسافر نہیں ہوں گے, وہ مقیم ہی شمار ہوں گے. ہاں اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے لمبا سفر کر کے جانا ہے, اب لمبا سفر کر کے جانا ہے, یعنی ان کا پروگرام تبدیل ہو گیا, ان کی روٹین سے ہٹ کر پروگرام تبدیل ہو گیا, تو پھر ٹھیک ہے, پھر ان کا جب لمبا سفر آئے گا تو پھر وہ مقیم ہو جائیں گے, وہ پھر مسافر رہیں گے. اور پھر وہ جی 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 جی. اور اگر وہ جہاں پر یعنی چرواہے وغیرہ ایسے لوگ ہیں کہ پانی اور گھاس دیکھ کر چلتے ہیں, تو جہاں پر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہیں پر ہی رہیں گے. تو وہ پانی اور گھاس اگر ان کو زیادہ نظر آ رہا ہے اور وہاں پر ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ 15 دن سے پہلے پہلے پانی اور گھاس ختم نہیں ہوگا, کمی نہیں ہوگی, تو وہاں پر پھر وہ مقیم ہی شمار ہوں گے, وہاں مسافر شمار نہیں ہوں گے چاہے لمبا سفر کر کے ہی کیوں نہ آئے ہوں. مسئلہ, کشتی اور جہاز میں اقامت کی نیت معتبر نہیں ہوتی. کشتی اور جہاز میں, پانی کے جہاز میں ہو یا ہوائی جہاز میں ہو, اقامت کی نیت معتبر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ آبادی سے متصل نہ ہو. جیسے بندرگاہ پہ آ کے بحری جہاز لگتا ہے تو آبادی سے دور کھڑا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ نیت شمار نہیں ہوگی, وہاں پہ نماز پوری نہیں پڑھیں گے. مسئلہ, جب حج کو جانے والے لوگ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور وہاں 15 روز یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں تو ان کی اقامت کی نیت صحیح نہیں. مکہ مکرمہ جانے والے لوگ حج کے لیے گئے ہیں, ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں گئے ہیں, تو حج تو ہوتا ہے 9 تاریخ کو, حج ہوتا ہے 9 تاریخ کو, وہ پہلے عشرے میں گئے ہیں, تو اور وہ کہتے ہیں ہم مکہ مکرمہ میں ہی 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتے ہیں, تو ان کی نیت کا اعتبار نہیں, وہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حج کے لیے مینا اور عرفات تو جانا ہی پڑے گا نا انہیں, مینا اور عرفات جائے بغیر تو حج نہیں ہوگا. جو بے آباد جگہ ہیں وہاں کیمپ بنے ہوئے کہ نہیں, وہاں پہ آبادی, لوگوں کے گھر نہیں ہے, لوگ رہتے نہیں ہیں, لہذا اقامت کی نیت ان کی درستی نہیں ہوئی. انہوں نے ایسی جگہ پہ نیت کر لی جیسے جنگل میں رہنے کی نیت کر لی, تو جنگل میں رہنے کی نیت نہیں ہوتی. مکہ مکرمہ میں ان کو مسلسل 15 دن نہیں ملیں گے. ہاں اگر کسی کا شیڈیول ایسا ہو کہ اس کو مینا عرفات جانے سے پہلے 15 دن مل جائیں گے مسلسل, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے بھی 15 دن کی وجہ سے مقیم ہو گیا, اور اس کے بعد جب وہ نکل رہا ہے یہاں سے نکل کے آگے جا رہا ہے, تو آگے مینا عرفات جا رہا ہے تو وہ 77 کلومیٹر نہیں ہے, وہ اس سے کم ہے, وہ تو چند کلومیٹر ہے, تو چند یعنی 15-20 کہہ لیجیے 15-20 کلومیٹر ہے, تو 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر جب جانے کی نیت کر رہا ہے تو وہ اس کی وجہ سے مسافر نہیں بنے گا, مقیم ہی رہے گا. تو مسئلہ اس بندے کے لیے صرف چینج ہوتا ہے. یہ اس میں البتہ جس کا جیسا شیڈیول طے ہو حکومت کی طرف سے, تو وہ پھر اپنے مسئلے کو کنفرم کر سکتا ہے کہ میرے نماز کی ترتیب کیا ہوگی. مسئلہ, اگر اسلامی لشکر نے دارالحرب میں کسی شہر یا قلعے کا محاصرہ کر لیا یا دارالاسلام میں باغیوں کا محاصرہ ایسی جگہ کیا کہ جو شہر و بستی نہ ہو, تو اقامت کی نیت صحیح نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا کچھ نہیں پتا کہ وہاں ٹھہرنا ہوگا یا وہاں سے فرار کرنا پڑے گا, یعنی وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا یا یہاں پر ہی ٹھہرنا پڑے گا. محاصرہ تو محاصرہ ہو گیا نا کہ اب بیٹھے ہیں, جنگ بھی نہیں ہو رہی, بس بیٹھے ہیں, طویل ہو گیا تو کتنا طویل ہو گیا, ختم ہو گیا تو کتنی دیر میں, چاہے چند گھنٹوں کے اندر اندر ہی ختم ہو جائے. مسئلہ, اگر کوئی تاجر کسی شہر میں اپنی حاجت کے واسطے داخل ہو اور حاجت پوری کرنے کے لیے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ارادہ بھی ہے کہ اگر اس مدت کے دوران ہی ضرورت پوری ہو گئی تو واپس چلا جائے گا,
تو اس کی اقامت کا اعتبار نہیں، وہ نماز قصر پڑے گا، وہ نماز قصر پڑے گا۔ کسی بھی یعنی کہہ لیں سرکاری دفتری کام سے گیا ہے آدمی، اسلام آباد گیا ہے مثلا، تو ایک طرف تو یہ پتا ہے کہ یہ کام 15 دن کے پہلے نہیں ہوتا لوگوں کا، لیکن ساتھ میں یہ بھی اس کی نیت ہے کہ کام آج ہی ہو جائے، میں آج ہی نکل جاؤں گا واپس، میں نے یہاں کیوں رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یعنی نیت 15 دن ٹھہرنے کی ہے ہی نہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ کام پورا ہو جائے تو میں نے نکل جانا ہے۔ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ کام پورا ہو یا نہ ہو، وہ تو آیا ہے اب یہاں پر ہی رہے گا، 15 دن کے لیے آیا، 15 دن رہے گا، پھر جائے گا، کام چاہے 2 دن میں ہو جائے چاہے 10 دن میں ہو جائے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو وہ بندہ پھر مسافر نہیں رہے گا، مقیم ہو جائے گا۔ مسافر اور مقیم کی امامت و اقتداء کے کچھ مسائل۔ مسئلہ، مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہوتی ہے۔ ایک بندہ اپنے مقام پر رہنے والا ہے اور مسافر جو امام صاحب ہیں وہ مسافر ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں وہ مسافر ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مقیم شخص مسافر کے پیچھے نماز پڑھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہر حال میں درست ہے، خواہ ادا نماز ہو یا قضا نماز ہو، یعنی دونوں کی ادا نماز ہے یا دونوں کی کوئی قضا نماز ہے۔ اور مسافر امام جب 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے گا تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اٹھ کر پورا کر لے۔ اب مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اٹھ کر پورا کر لے، اور اس میں قرات نہیں کرے گا بلکہ چپ خاموش کھڑا رہے گا۔ مسافر امام کو ہم یہ اس لیے کہ وہ لاحق ہے، اور قاعدہ اولا اس مقتدی پر بھی امام کی مطابقت کی وجہ سے فرض ہوگا، پہلا قاعدہ بھی فرض ہوگا، جیسا کہ ورنہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ پہلا قاعدہ جو ہوتا ہے نا نماز کے اندر، 4 رکعت والی نماز میں پہلا قاعدہ، پہلی دفعہ تحیات پڑھنا، یہ واجب ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا۔ واجب کے چھوٹ جانے پر اگر چھوٹ جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کا مداوع سجدہ سہو سے کر سکتے ہیں، لیکن جو آخری قاعدہ ہوتا ہے نا، آخری دفعہ تحیات پڑھا جاتا ہے، وہ واجب نہیں ہوتا، وہ فرض ہوتا ہے، وہ چھوٹ جائے تو اس کا مداوع نہیں ہوتا سجدہ صاحب سے، وہاں پہ پھر ہمیں نماز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے۔ تو جب امام کا جو 2 رکعت کے بعد تحیات پڑھنا تھا وہ کیا تھا؟ فرض، امام بھول گیا آگے چلا گیا تو مقتدی بھی آگے چلے گئے، تو مقتدیوں کا یہ نہیں کہلائے گا کہ مقتدیوں کا یعنی 2 رکعت کے بعد جو تھا نا ان کا تو واجب تھا ویسے، اور امام کا فرض تھا، تو امام کا جب فرض تھا تو مطابقت میں مقتدیوں کا بھی فرض تھا، تو سجدہ صحیح سے مداوع ان کا بھی نہیں ہوگا، اور پھر نماز ٹوٹ جائے گی اور نماز دہرانی ہی پڑے گی۔ اگلے سبق کا ٹائم ہو۔ اپنی 2 رکعتیں جب پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے؟ جی سوال کیا ہے جی؟ جب مقیم آدمی مسافر کے پیچھے اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا، آپ نے کہا یہ لاحق ہے، وہ چپ کھڑا رہے گا، کیا سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے؟ نہیں جی، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ مقیم مقتدی جو ہے نا امام کے پیچھے، یعنی اس کو پیچھے ہی شمار کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نماز گویا کہ ختم ہو گئی بالکل وہ علیحدہ نماز پڑھ، جیسے اپنی گئی ہوئی رکعتیں ہوتی ہیں نا اس کو مسبوق کہتے ہیں، جس کی 1 2 رکعتیں چھوٹ جائے، باقی رکعتوں میں وہ امام کے پیچھے نہیں ہوتا، وہ آزاد نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ابھی بھی امام کے پیچھے شمار ہوتا ہے، اس لیے یہ قرات نہیں کرے گا، امام کی قرات اسی کی قرات شمار ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔